الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر اہل سنت سے غوث پاک کے بارے میں سوال جواب۔ دعائیں جانشین امیر اہل سنت۔ یا اللہ پاک، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ امیر اہل سنت سے غوث پاک کے بارے میں سوال جواب پڑھ یا سن لے، اسے غوث پاک کے نقش قدم پر چلا، نیک بنا اور اس کی بے حساب مغفرت فرما۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر درود پاک پڑھے گا میں اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سوال: حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی ولادت مبارکہ کب ہوئی؟ جواب: میرے مرشد حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو پیر کے دن صبح صادق کے وقت دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ اس وقت آپ رحمت اللہ علیہ کے ہونٹ آہستہ آہستہ ہل رہے تھے اور زبان پر اللہ اللہ جاری تھا۔ آپ کی ولادت چونکہ رمضان المبارک میں ہوئی، اس لیے آپ نے پہلے دن سے ہی روزہ رکھا۔ آپ سحری سے لے کر افطار تک، یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنی امی جان رحمت اللہ علیہا کا دودھ نہ پیتے تھے۔ چنانچہ غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ رحمت اللہ علیہا فرماتی ہیں، جب میرا بیٹا عبد القادر پیدا ہوا تو رمضان میں دن بھر دودھ نہ پیتا تھا۔ غوث اعظم متقی ہر آن میں، چھوڑا ماں کا دودھ بھی رمضان میں۔ سوال: سنا ہے کہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ اپنی والدہ ماجدہ کے پیٹ میں ہی والدہ ماجدہ کی چھینک کا جواب دیتے تھے۔ جواب: جی ہاں، میرے غوث پاک رحمت اللہ علیہ جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو جب آپ رحمت اللہ علیہ کی امی جان کو چھینک آتی اور وہ الحمدللہ کہتی تو آپ اپنی امی جان کے پیٹ میں جواباً یرحمک اللہ کہتے۔ آج کل تو بڑے بڑوں کو یرحمک اللہ کہنا نہیں آتا ہوگا۔ چھینک کے جواب میں عورت کے لیے یرحمک اللہ اور مرد کے لیے یرحمک اللہ کہیں گے۔ میرے مرشد غوث پاک رحمت اللہ علیہ ماں کے پیٹ میں بھی مسائل جانتے تھے، کیونکہ آپ پیدائشی ولی تھے۔ ہماری حالت یہ ہے کہ ہمیں چھینک آنے پر کیا کرنا ہے اور چھینک کا جواب سن کر کیا کرنا ہے کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا، اور ہماری غالب اکثریت چھینک پر الحمدللہ نہیں کہتی، حالانکہ یہ سنت ہے، بلکہ چھینک آنے پر اللہ کی حمد کرنے یعنی الحمدللہ کہنے کو تفسیر خزائن العرفان میں طحطاوی کے حوالے سے سنت مؤکدہ لکھا ہے۔ تجربہ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی چھینک آنے پر الحمدللہ نہ کہنے کی عادت پکی ہو جاتی ہے، اگر انہیں بار بار بولو تب بھی وہ الحمدللہ نہیں کہتے۔ چھینک کا جواب دینا اتنی آواز سے کہ چھینکنے والا سن لے واجب ہے، اگر کوئی نہیں دے گا تو گناہگار ہوگا، مگر لوگ جواب نہیں دیتے اور نہ ہی انہیں اس کے بارے میں پتہ ہوتا ہے۔ میرے مرشد غوث پاک رحمت اللہ علیہ کو ماں کے پیٹ میں بھی چھینک کے جواب کا پتہ تھا، حالانکہ آپ پر یہ واجب بھی نہیں تھا کہ نابالغ پر واجب نہیں ہوتا۔ نابالغ ہی کیا، غوث پاک رحمت اللہ علیہ تو ابھی ماں کے پیٹ میں ہی تھے۔ یہ غوث پاک کی کرامت تھی، اور اللہ پاک کی طرف سے یہ بتانا تھا کہ آنے والا کوئی عام شخص نہیں بلکہ ولیوں کا سردار ہے۔ بہرحال جب چھینک آئے تو الحمدللہ کہنا چاہیے، اور جو مسلمان الحمدللہ سنے تو اس پر یرحمک اللہ کہنا واجب ہو جائے گا۔ الحمدللہ کہنا افضل دعا ہے۔ حمد بیان کرنے کے لیے الحمدللہ کہنا نہایت ہی جامع ہے، اور اس کے بارے میں حدیث پاک میں فرمایا گیا،
افضل الدعاء الحمدللہ، یعنی افضل دعا الحمدللہ کہنا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ چھینکنے والا الحمدللہ رب العالمین یا الحمدللہ علی کل حال کہے، اور سننے والے پر واجب ہے کہ فوراً یرحمک اللہ یعنی اللہ تجھ پر رحم فرمائے کہے، اور یہ اتنی آواز سے کہے کہ چھینکنے والا سن لے۔ فقط دل میں یرحمک اللہ کہنا کافی نہیں ہے، جواب سن کر چھینکنے والا یغفر اللہ لنا ولکم یعنی اللہ پاک ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے، یا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم یعنی اللہ پاک تمہیں ہدایت دے اور تمہارا حال درست کرے کہے، اور یہ کہنا اس کے لیے مستحب یعنی ثواب کا کام ہے۔ اگر نہیں کہے گا تو گناہگار نہیں ہوگا۔ اگر ان دعاؤں میں سے کوئی بھی ایک دعا کہہ لے گا تو مستحب ادا ہو جائے گا۔ سوال: غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے بچپن کا کوئی واقعہ سنا دیجئے۔ جواب: حضور غوث اعظم سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب میں چھوٹا تھا تو حج کے دنوں میں مجھے جنگل جانا پڑا۔ وہاں میں ایک بیل کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، جیسے بچے عام طور پر اس طرح کرتے ہیں۔ اس بیل نے میری طرف دیکھ کر کہا، اے عبد القادر، تمہیں اس قسم کے کاموں کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ میں گھبرا کر گھر واپس آ گیا اور امی جان سے عرض کی، امی جان، آپ مجھے مکمل طور پر راہ خدا میں بغداد جانے دیں تاکہ میں وہاں جا کر علم دین حاصل کروں اور نیک بندوں کو دیکھ سکوں۔ امی جان نے مجھے اس کی وجہ پوچھی تو میں نے بیل والا واقعہ سنا دیا۔ یہ سن کر امی جان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میرے ابو جان کے مال سے جو میرا حصہ تھا وہ میرے پاس لے آئیں، یعنی 80 سونے کے سکے۔ میں نے ان میں سے 40 سونے کے سکے لے لیے اور باقی 40 اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیے۔ امی جان نے اس رقم کو میری قمیص میں سی دیا اور بغداد جانے کی اجازت دیتے ہوئے مجھے ہر حال میں سچ بولنے کی نصیحت فرمائی اور فرمایا، بیٹا، میں تجھے اللہ پاک کی رضا کے لیے خود سے دور کر رہی ہوں اور اب مجھے تمہارا چہرہ قیامت کے دن ہی دیکھنا نصیب ہوگا۔ اس حکایت سے پتہ چلا کہ ہمارے غوث پاک رحمت اللہ علیہ کو بچپن ہی میں علم دین حاصل کرنے کا شوق ہو گیا تھا۔ اسی وجہ سے علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنی امی جان سے اجازت لی اور امی جان نے بھی زندگی بھر کے لیے راہ خدا میں سفر کرنے کی اجازت دے دی۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے جس میں ہر ماں اور ہر بچے کے لیے بہترین درس ہے۔ ہمیں بھی علم دین حاصل کرنا چاہیے۔ سوال: پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا حلیہ مبارک کیسا تھا؟ جواب: بہجت الاسرار شریف کے حوالے سے حضرت شیخ ابو عبداللہ بن احمد بن قدامہ مقدسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے امام شیخ الاسلام محی الدین سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ضعیف البدن یعنی ظاہری طور پر کمزور بدن والے، درمیانہ قد، فراخ سینہ، چوڑی داڑھی، اونچی گردن، گندمی رنگ، ملے ہوئے ابرو، سیاہ آنکھیں، بلند آواز اور وافر علم و فضل والے تھے، یعنی آپ بہت بڑے عالم اور مفتی بھی تھے۔ سوال: حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ عربی تھے یا عجمی؟ جواب: حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ عجمی تھے۔ یاد رہے، جو عربی نہ ہو وہ عجمی کہلاتا ہے، جیسا کہ ہم لوگ عجمی ہیں۔ سوال: اس شعر کا کیا مطلب ہے؟ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ جواب: واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، یعنی اے میرے مرشد، اے میرے غوث پاک، آپ کی بھی کیا شان ہے، کیا مقام ہے اور کیا مرتبہ ہے۔ آپ کا مرتبہ بڑا اونچا ہے، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، یعنی اے میرے غوث پاک،
آپ کا سر مبارک نہیں بلکہ قدم مبارک اونچے اونچوں سے اعلیٰ ہے۔ یہاں اونچے اونچوں سے مراد اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام اور صحابہ کرام علیہم رضوان مراد نہیں ہیں۔ اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم میں غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا بہت اعلیٰ مقام و مرتبہ ہے۔ سوال: قادری کا کیا مطلب ہے؟ جواب: سرکار غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا نام عبد القادر ہے، تو جو شخص آپ کے سلسلے میں مرید ہو اسے آپ کے نام کی نسبت سے قادری کہا جاتا ہے۔ سوال: کیا غوث پاک کا مرید ہونا قرآن پاک سے ثابت ہے؟ جواب: وسیلہ تلاش کرنا قرآن پاک سے ثابت ہے، جیسا کہ پارہ 6 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 میں ارشاد رب العباد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ ترجمہ کنز ایمان: اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ اس آیت مبارکہ کو علماء حق نے کسی کو پیر بنانے کی دلیل بنایا ہے۔ ظاہر ہے پیر خدا یا نبی نہیں ہوتا، بلکہ جس کو ہم پیر بناتے ہیں وہ ہمیں اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچانے والا ایک وسیلہ اور ذریعہ ہوتا ہے۔ تو ان معنوں پر قرآن سے ثابت ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مختلف مواقع پر بیعتیں لی ہیں، جیسے بیعت رضوان، یہ بہت مشہور بیعت ہے۔ جو تھوڑی بہت معلومات رکھتا ہے اسے بیعت رضوان کے بارے میں معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سے اس بات پر بیعت لی کہ وہ کسی سے سوال نہیں کریں گے اور کسی سے یوں بیعت لی کہ دنیا سے دور رہیں گے۔ اس طرح کی بیعتوں کا ذکر احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ زمانہ قدیم سے بیعت کا سلسلہ جاری ہے۔ بزرگان دین رحمت اللہ علیہم سے بیعت کا سلسلہ قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے، یہاں تک کہ ہمارے مرشد غوث پاک رحمت اللہ علیہ مشہور بزرگ ہیں اور آپ کی بزرگی کا انکار شاید کوئی بھی نہیں کرے گا، مگر آپ کے بھی پیر صاحب تھے جن کا نام حضرت شیخ ابو سعید مبارک مخزومی رحمت اللہ علیہ ہے۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے بہت سے خلیفہ تھے، جن میں حضرت شیخ علی بن ہیتی رحمت اللہ علیہ سب سے پہلے خلیفہ تھے۔ ان کے علاوہ بھی آپ رحمت اللہ علیہ کے بہت سے خلفاء تھے، پھر ان خلفاء کے بھی آگے خلفاء تھے، تو یوں آج تک قادری سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ سے آگے چلیں تو شیخ ابو سعید مبارک مخزومی رحمت اللہ علیہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے پیر تھے، پھر آگے ان کے بھی پیر صاحب تھے، یہاں تک کہ مشہور بزرگ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ بھی ہمارے پیروں میں سے ہیں۔ اسی طرح حضرت شیخ معروف کرخی رحمت اللہ علیہ، حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ بھی ہمارے پیروں میں سے ہیں۔ ہمارے غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے مشائخ سے اس طرح سلسلہ چلتا چلتا حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ تک پہنچتا ہے، پھر ان کے پیر صاحب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ہیں، اور پھر ان کے والد محترم مولا مشکل کشا حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ ان کے پیر ہیں، اور پھر مولا مشکل کشا رضی اللہ عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ تھے۔ تو یہ سلسلے کی صورت میں کڑی سے کڑی ملی ہوئی ہے، اس کا انکار بزرگوں نے نہیں کیا۔ اب بھی امت کی غالب بلکہ اغلب اور اکثریت اس چیز کو مانتی ہے۔ نمبر 1، جن صحابہ کرام علیہم رضوان سے سوال نہ کرنے کی بیعت لی گئی تھی ان میں سے ایک حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ سوال: غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے والد صاحب کو جنگی دوست کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب: غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے والد صاحب
امر بالمعروف ونہی عن المنکر، یعنی نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے میں آگے آگے تھے۔ گناہ دیکھ کر ان کو برداشت نہیں ہوتی تھی۔ مکتبۃ المدینہ کی کتاب غوث پاک کے حالات صفحہ 16 پر ہے کہ حضرت ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ کا لقب جنگی دوست اس لیے ہوا کہ آپ رحمت اللہ علیہ خاص اللہ پاک کی رضا کے لیے اپنے نفس کو مارتے اور عبادت میں کافی کوشش کرنے والے اور ریاضت کرنے والے تھے۔ نیکی کے کاموں کا حکم کرنے اور برائی سے روکنے کے لیے مشہور تھے۔ اس معاملے میں اپنی جان تک کی بھی پرواہ نہ کرتے تھے۔ ایک دن آپ رحمت اللہ علیہ جامع مسجد کو جا رہے تھے کہ خلیفہ وقت کے چند ملازم شراب کے مٹکے نہایتی احتیاط سے سروں پر اٹھائے جا رہے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے جب ان کی طرف دیکھا تو جلال میں آ گئے اور ان مٹکوں کو توڑ دیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے روب اور بزرگی کے سامنے کسی ملازم کو دم مارنے کی جرت نہ ہوئی، یعنی وہ کچھ بولے بغیر چپ چاپ چلے گئے۔ تو انہوں نے خلیفہ وقت یعنی اس وقت کے بادشاہ کے سامنے اس واقعے کا اظہار کیا اور آپ رحمت اللہ علیہ کے خلاف خلیفہ کو ابھارا۔ تو خلیفہ نے کہا کہ سید موسیٰ رحمت اللہ علیہ کو فوراً میرے دربار میں پیش کرو۔ چنانچہ حضرت سید موسیٰ رحمت اللہ علیہ دربار میں تشریف لے آئے۔ خلیفہ اس وقت غیظ و غضب سے یعنی غصے میں بھرا ہوا کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ خلیفہ نے للکار کر کہا، آپ کون ہیں جنہوں نے میرے ملازمین کی محنت کو رائگاں یعنی برباد کر دیا؟ حضرت سید موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میں محتسب یعنی خلاف شرع باتوں کی ممانعت کرنے والا ہوں اور میں نے اپنا فرض منصبی ادا کیا ہے۔ خلیفہ نے کہا، آپ کس کے حکم سے محتسب مقرر کیے گئے ہیں؟ حضرت سید موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ نے روبدار لہجے میں جواب دیا، جس کے حکم سے تم حکومت کر رہے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے محتسب مقرر کیا ہے کہ میں تم لوگوں کا احتساب کروں اور تمہیں برائیوں سے روکوں۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے اس ارشاد پر خلیفہ پر ایسی رقت طاری ہوئی کہ وہ گھٹنوں میں سر رکھ کر بیٹھ گیا اور تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھا کر عاجزی کے ساتھ بولا، حضور والا، امر بالمعروف ونہی عن المنکر، یعنی نیکی کی دعوت دینے اور گناہ سے روکنے کے علاوہ مٹکوں کو توڑنے میں کیا حکمت ہے؟ فرمایا، تمہارے حال پر شفقت کرتے ہوئے نیز تم کو دنیا اور آخرت کی رسوائی اور ذلت سے بچانے کی خاطر۔ خلیفہ پر آپ کی اس حکمت بھری گفتگو کا بڑا اثر ہوا اور متاثر ہو کر عرض گزار ہوا، علی جا، آپ میری طرف سے بھی محتسب کے عہدے پر مامور ہیں، یعنی میں نے بھی آپ کو محتسب بنایا ہے۔ حضرت چونکہ غوث پاک کے والد تھے، متوکلانہ انداز میں فرمایا، جب میں اللہ پاک کی طرف سے مامور یعنی مقرر کیا گیا ہوں تو پھر مجھے خلق یعنی مخلوق کی طرف سے مامور ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی دن سے آپ جنگی دوست کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال: مدنی چینل پر ایک نعرہ لگایا جاتا ہے، دم دما دم دستگیر، اس کا کیا مطلب ہے؟ جواب: دم کا معنی ہے سانس، تو اس کا مطلب ہوا کہ سانس با سانس میرے غوث پاک ہیں، یعنی ہر سانس میں میرے غوث پاک کا ذکر ہے۔ دم کا ایک مطلب وقت بھی ہوتا ہے، تو اس کے مطابق مطلب ہوگا کہ ہر وقت غوث پاک کا ذکر ہے۔ سوال: غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے، میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ جواب: بغداد شریف میں جب برسر منبر یہ واقعہ ہوا اور مرشد پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ قدمی ہذہ
علی رقبۃ کل ولی اللہ، یعنی میرا یہ قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے، تو سب سے پہلے حضرت شیخ علی بن ہیتی رحمت اللہ علیہ، جو غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے سب سے پہلے خلیفہ ہیں، یہ آگے بڑھے اور آپ کا قدم اپنی گردن پر رکھ لیا۔ اسی طرح جس وقت یہ واقعہ ہوا اس وقت حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ خراسان کی پہاڑیوں میں عبادت کے لیے موجود تھے۔ آپ نے جب غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا یہ اعلان سنا تو عرض کی، آپ کا قدم صرف میری گردن پر ہی نہیں بلکہ میرے سر پر بھی ہے اور میری آنکھوں پر بھی ہے۔ کچھ سالوں پہلے ٹیلی فون کے ذریعے بیان ریلے یعنی نشر ہوتا تھا، آج کے دور میں ٹیلی کاسٹ یعنی ٹی وی کے ذریعے نشر ہوتا ہے، جبکہ میرے مرشد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا بیان روحانی کنیکشن یعنی تعلق کے ذریعے ریلے ہوتا تھا۔ نہ کوئی تار ہوتی تھی اور نہ ہی برقی آلات ہوتے تھے۔ بعض اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم اپنے آستانوں پر بیٹھ کر لوگوں کو جمع کر کے غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا بیان سنا کرتے تھے۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ سراپائے کرامت تھے۔ آپ کی اتنی کرامات ہیں کہ اور کسی ولی کی اتنی کرامات نہیں ملتی۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی مجلس اور آپ کے وعظ کی دھوم دھام تھی، جس کی طویل روایتیں ہیں۔ جسے شک ہو وہ خضر سے پوچھ دیکھے، تیری مجلسوں کا سما غوث اعظم۔ بہرحال غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا قدم اولیاء کرام رحمت اللہ علیہ نے ظاہری طور پر بھی اپنی گردن پر لیا اور باطنی طور پر بھی لیا۔ قیامت تک آنے والے تمام اولیاء کرام رحمت اللہ علیہ کی گردنوں پر آپ کا قدم ہے۔ سروں پر جسے لیتے ہیں تاج والے، تمہارا قدم ہے وہ یا غوث اعظم۔ سوال: غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی غریبوں سے محبت کا کوئی واقعہ سنا دیجیے۔ جواب: میرے مرشد پاک شہنشاہ بغداد حضور غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ حج کے زمانے میں ایک محلے میں رکے اور بڑا عجیب و غریب حکم دیا کہ ساری بستی میں سب سے زیادہ غریب آدمی کا گھر تلاش کرو۔ جب تلاش کر لیا گیا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے اس غریب گھرانے سے ان کے گھر میں رکنے کی اجازت مانگی۔ ان لوگوں کی قسمت جاگ اٹھی اور انہوں نے اجازت دے دی۔ بستی کے بڑے بڑے اور مالدار لوگوں نے بڑے بڑے قیمتی تحائف جیسے گائے، بکریاں، اناج اور سونا چاندی وغیرہ کا ایک انبار نذرانے کے طور پر غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کیا اور اپنے گھر تشریف لانے کی عرض بھی کی، لیکن آپ رحمت اللہ علیہ نے اس غریب کا گھر چھوڑ کر کہیں اور جانے سے منع فرما دیا۔ اتنا ہی نہیں، وہ سارے تحائف اس غریب گھرانے کو عطا فرما دیے اور سحری کے وقت وہاں سے تشریف لے گئے۔ یوں میرے مرشد غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے رات کا کچھ حصہ گزارنے کی برکت سے وہ غریب گھرانہ مالدار ہو گیا۔ اس حکایت سے یہ مدنی پھول ملتا ہے کہ ہمارے غوث پاک رحمت اللہ علیہ غریبوں سے بہت محبت رکھتے تھے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم غریبوں سے محبت کریں اور انہیں دھتکارنے سے بچیں۔ ہمارے گھر دعوت ہو تو پہلے غریب کے آگے کھانا رکھیں اور اسے عزت کی جگہ دیں۔ ہمارے ہاں غریبوں کی ترکیب تھوڑی آؤٹ ہوتی ہے، ان بیچاروں کو کوئی لفٹ نہیں کرواتا، لیکن اگر کوئی مالدار سیٹ ہو تو اس کی خوب آؤ بھگت کی جاتی ہے۔ حالانکہ سیٹ ایک نماز نہیں پڑھتا ہوگا، نماز جمعہ میں بھی گول ہو جاتا ہوگا، جبکہ غریب 5 نمازیں پڑھنے والا ہوگا اور اس کی پیشانی پر نماز کا نشان بھی جگمگا رہا ہوگا، لیکن ایسے کو کوئی لفٹ نہیں کروائی جائے گی۔ اگر ہم نے کسی غریب کے ساتھ ایسا کیا اور اس کو قیامت میں کوئی مقام مل گیا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم سب کو غریبوں کا خیال
رکھنا چاہیے۔ کبھی تو غریبوں کے گھر کوئی پھیرا، ہماری بھی قسمت جگا غوث اعظم۔ سوال: غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی کوئی کرامت سنا دیجیے۔ جواب: حضرت شیخ اسماعیل رحمت اللہ علیہ کے کھجور کے 2 درخت تھے، مگر 4 سال سے ان پر پھل نہیں لگ رہے تھے۔ ایک مرتبہ شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ وہاں تشریف لائے اور ان میں سے ایک درخت کے نیچے وضو فرمایا اور دوسرے درخت کے نیچے 2 رکعت نماز ادا کی، جس کی برکت سے دیکھتے ہی دیکھتے دونوں درخت ہرے بھرے ہو گئے اور اسی ہفتے میں ان میں پھل بھی نکل آئے، حالانکہ یہ پھل کا موسم نہیں تھا۔ ان درختوں کی کچھ کھجوریں میرے مرشد غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ آپ نے کھانے کے بعد دعا فرمائی تو حضرت شیخ اسماعیل رحمت اللہ علیہ کی زمین گندم، پیسوں اور جانوروں میں برکت ہی برکت ہو گئی۔ اس حکایت سے پتہ چلا کہ اللہ پاک کے نیک بندوں کی دعا میں برکت ہوتی ہے اور نیک بندے لوگوں کی مشکلیں حل کر دیتے ہیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ ہمیں اللہ پاک کے نیک بندوں سے صرف دنیا کی بہتری کی دعا نہیں کروانی چاہیے، بلکہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بہتری، برے خاتمے سے حفاظت اور جنت میں بے حساب داخلے کی دعا بھی کروانی چاہیے۔ اللہ پاک نے ہمیں قرآن کریم میں بہت ہی پیاری دعا سکھائی ہے جس میں دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگنے کا ذکر ہے۔ چنانچہ پارہ 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 201 میں ارشاد ہوتا ہے: ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ترجمہ کنز الایمان: اے رب ہمارے، ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور ہمیں آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں عذاب دوزخ سے بچا۔ سوال: غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ روزانہ 1000 نوافل پڑھا کرتے تھے، کیا یہ آپ کی کرامت میں شمار ہوگا؟ جواب: جی ہاں، اس لیے کہ عام آدمی 1000 رکعت نوافل نہیں پڑھ سکتا، رات ختم ہو جائے گی، یہ کرامت ہے۔ بزرگان دین رحمت اللہ علیہم کا ایک رات میں پورا قرآن کریم ختم کر لینا، ایک پاؤں پر کھڑا رہ کر قرآن کریم ختم کر لینا اور روزانہ 30,000 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا، یہ سب کرامتیں ہوتی ہیں۔ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ جب گھوڑے پر بیٹھنے کے لیے آتے تھے تو ایک رکاب سے دوسرے رکاب میں پاؤں رکھنے کے وقفے میں پورا قرآن کریم ختم فرما لیتے تھے، حالانکہ یہ 1 سیکنڈ کا وقفہ ہوگا۔ یہ آپ کی کرامت تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام معمولی وقفے میں زبور شریف پوری ختم کر لیتے تھے، حالانکہ قرآن کریم کے مقابلے میں زبور شریف کی ضخامت شاید کئی گنا زیادہ تھی۔ یہ آپ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ سوال: وہ واقعہ ارشاد فرما دیجئے جس میں غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے مال و دولت کی تھیلیوں سے خون نکالا تھا۔ جواب: ایک بار خلیفہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے پاس بطور نذرانہ اشرفیوں کی 10 تھیلیاں لے آیا۔ آپ نے فرمایا میں ان کی حاجت نہیں رکھتا اور قبول کرنے سے انکار فرما دیا۔ اس نے بڑی عاجزی کی، تب آپ رحمت اللہ علیہ نے ایک تھیلی اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑی اور دوسری تھیلی بائیں ہاتھ میں پکڑی اور دونوں ہتھیلیوں کو ہاتھ سے دبا کر نچوڑا تو وہ دونوں تھیلیاں خون ہو کر بہہ گئیں۔ آپ نے فرمایا اے ابو المظفر، کیا تمہیں اللہ کا خوف نہیں کہ لوگوں کا خون لیتے ہو اور میرے سامنے لاتے ہو؟ وہ آپ کی یہ بات سن کر حیرانی کے عالم میں بے ہوش ہو گیا۔ سوال:
حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی مزید کوئی کرامت بتا دیجیے۔ جواب: ایک بار کچھ ایسے لوگ جن کی سوچ اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم کے بارے میں اچھی نہیں تھی، 2 ٹوکرے لے کر ہمارے غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا ان دونوں میں کیا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کرسی سے اتر کر ایک ٹکڑے پر اپنا ہاتھ مبارک رکھا اور فرمایا اس میں بیمار بچہ ہے۔ پھر اپنے بیٹے حضرت شیخ عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ کو اسے کھولنے کا حکم دیا۔ جب وہ ٹکڑا کھولا گیا تو اس میں سے واقعی ایک بیمار بچہ نکلا جو معذور تھا۔ آپ نے اسے پکڑ کر فرمایا قم باذن اللہ، یعنی اللہ پاک کے حکم سے اٹھ، تو وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے ٹکڑے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا اس میں صحت مند بچہ ہے۔ پھر اس ٹوکرے کو کھولنے کا حکم دیا۔ جیسے ہی ٹوکرا کھولا گیا تو اس میں سے واقعی ایک صحت مند بچہ نکلا اور وہ اٹھ کر چلنے لگا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کرامت دیکھ کر ان لوگوں نے اپنی بری سوچ سے توبہ کر لی۔ اس حکایت سے معلوم ہوا اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم کی بڑی شان ہوتی ہے۔ اللہ کریم نے انہیں ایسی طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ ٹوکرے کو کھولے بغیر یہ بتا سکتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے۔ وہ جب چاہتے ہیں اللہ پاک کی عنایت سے بیمار کو اچھا کر دیتے ہیں۔ وہ شخص بہت برا ہے جو اللہ پاک کے اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم کے بارے میں غلط سوچ رکھتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ایسی غلط سوچ سے بچائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال: غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا خواب میں کیسے دیدار ہو سکتا ہے؟ جواب: جس چیز کا زیادہ ذکر ہو اور جس چیز کو ہم زیادہ یاد کریں تو بارہا ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیز خواب میں بھی آ جاتی ہے۔ اس لیے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کریں، انہیں یاد کریں، ان کو ایصال ثواب کرتے رہیں اور ان کے نقش قدم پر چلتے رہیں۔ انشاءاللہ کبھی نہ کبھی کرم ہو ہی جائے گا۔ سوال: کیا غوث پاک کی تصویر گھر میں لگا سکتے ہیں؟ جواب: نہیں لگا سکتے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی جو تصویر بتائی جاتی ہے وہ فرضی تصویر ہے۔ اس میں داڑھی بھی چھوٹی دکھاتے ہیں۔ اگر داڑھی پوری بھی دکھائیں تب بھی کسی کی تصویر فریم کروا کر گھر میں لگانا گناہ ہے۔ اپنے ماں باپ کی یا اپنے پیر صاحب کی تصویر بھی نہیں لگا سکتے۔ بعض لوگ جانوروں مثلا گدھا، گھوڑا وغیرہ کی تصویر شو پیس کے طور پر لگاتے ہیں، یہ بھی نہیں لگا سکتے۔ گھر میں جاندار کی تصویر لگانے سے رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ البتہ سبز گنبد یا کعبہ شریف کی تصویر لگا سکتے ہیں۔ نیز ٹی وی پر جو تصویر نظر آتی ہے اس کو ڈیجیٹل فوٹو بولتے ہیں۔ یہ شعاعیں ہیں جو نظر نہیں آتی اور چلتی جاتی ہیں، یہ وہ تصویر نہیں ہے جو منع ہے۔ اسی طرح آئینے میں جو عکس نظر آتا ہے وہ بھی تصویر کے حکم میں نہیں ہے۔ سوال: غوث اعظم کا بندہ کہنا کیسا، جبکہ بندہ تو اللہ کا ہی ہوتا ہے؟ جواب: کوئی حرج نہیں۔ بندہ کے کئی معنی ہیں، مثلا خادم، غلام، آدمی۔ نیز پنجابی میں بھی آدمی کو بندہ کہتے ہیں، لیکن اعتراض سے غوث پاک کا بندہ کہنے پر ہی کیوں؟ اس موقع پر مفتی صاحب نے فرمایا، مستدرک للحاکم کے حوالے سے اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے حدیث مبارکہ نقل فرمائی ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں آپ کا خادم اور آپ کا بندہ تھا۔ سوال: یا سیدی اس شعر کی وضاحت فرما دیجئے۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ جواب: اس شعر میں اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
میں آپ کی بارگاہ میں اس ہستی یعنی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی سفارش اور وسیلہ پیش کر رہا ہوں، جو میرے تو غوث یعنی فریاد سننے والے، ہمدرد اور غم خوار ہیں، لیکن آپ کے بیٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بیٹے کے صدقے میں میری بگڑی بنا دیجیے۔ سوال: حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا عرس مبارک کس تاریخ کو ہوتا ہے؟ جواب: سیدی و مرشدی حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا وصال با کمال 11 ربیع الاخر کو ہوا تھا، اس لیے اس تاریخ کو آپ کا یوم عرس منایا جاتا ہے اور ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔ ہم ان 11 دنوں میں مدنی مذاکرہ کر رہے ہیں، جس سے نیکی کی دعوت پہنچ رہی ہے اور علم دین حاصل ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ کئی لوگ نیکی کے راستے پر آ جائیں گے اور گناہوں سے تائب ہو کر نمازی بن جائیں گے۔ جیلانی نسخہ: ربیع الغوث کی 11ویں رات 3 کھجوریں لے کر ایک بار سورۃ الفاتحہ، ایک مرتبہ سورۃ الاخلاص، پھر 11 بار یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ المدد، اول آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر ایک کھجور پر دم کیجیے۔ اس کے بعد اسی طرح دوسری اور تیسری کھجور پر بھی پڑھ کر دم کر دیجیے۔ یہ کھجوریں راتوں رات کھانا ضروری نہیں، جو چاہے جب چاہے جس دن چاہے کھا سکتا ہے۔ انشاءاللہ پیٹ کی ہر طرح کی بیماری کے لیے مفید ہے۔